انوشے نے جیسے ہی ہوٹل کے کمرے کا بھاری دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا، اسے سامنے ہی وجدان صوفے پر ٹیک لگائے بہت سکون سے بیٹھا نظر آیا۔ کمرے کی مدھم روشنی اس کے چہرے کے نقوش کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ انوشے کے دل کی دھڑکن تیز تھی، وہ تذبذب کا شکار تھی کہ اس وقت یہاں آنا ٹھیک بھی تھا یا نہیں۔ وجدان نے اسے دیکھتے ہی ایک فاتحانہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور آہستگی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی چاپ خاموش مگر کمرے میں گونج گئی تھی۔ آ گئی تم؟ مجھے لگا تھا شاید تم ڈر جاؤ گی اور قدم پیچھے ہٹا لو گی، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم انوشے اتنی بزدل نہیں ہیں۔ وجدان نے اس کے بالکل سامنے رکتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی جو انوشے کو بے چین کر رہی تھی۔ انوشے نے بیگ کے تسمے کو سختی سے بھینچا اور نظریں جھکا کر بولی، وجدان، میں یہاں صرف اس لیے آئی ہوں کہ تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ بھی یونیورسٹی سے باہر۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وجدان نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور اس کے گرد چکر کاٹتے ہوئے بولا، یونیورسٹی کی دیواروں کے درمیان دم گھٹتا ہے میرا انوشے، وہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں دیکھو، صرف میں ہوں اور تم ہو، یہاں ہم وہ سب باتیں کر سکتے ہیں جو وہاں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اس نے بات کرتے ہوئے اپنا فاصلہ مزید کم کر دیا، یہاں تک کہ انوشے کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ انوشے ایک قدم پیچھے ہٹی مگر وجدان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ اس کی نظریں اب انوشے کے چہرے سے ہٹ کر اس کے وجود کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ اپنی بے باکی پر اتر آیا تھا۔ اس نے گہری نظر انوشے کے سینے پر ڈالی اور ایک طنزیہ مگر بے باک جملہ اچھالا، ویسے آج تم اس لباس میں پہلے سے زیادہ دلکش لگ رہی ہو، خاص طور پر یہ جو تم نے خود کو اس چادر میں چھپانے کی ناکام کوشش کی ہے، یہ تمہارے ابرو منہ کو چھپا نہیں پا رہی۔ انوشے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جس کے ساتھ وہ یونیورسٹی میں وقت گزارتی تھی اتنا گرا ہوا جملہ بول سکتا ہے۔ وجدان، اپنی زبان کو لگام دو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے کانپتی آواز میں مگر بلند لہجے میں کہا۔ وجدان کے ماتھے پر کوئی شکن نہ آئی، بلکہ اس نے مزید قریب ہوتے ہوئے نہایت ہی ڈٹائی سے کہا، کیوں؟ سچ کڑوا لگ رہا ہے؟ میں تو بس وہ کہہ رہا ہوں جو دیکھ رہا ہوں۔ اتنی پردہ دار بننے کی اداکاری مت کرو، ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم یہاں کیوں آئی ہو۔ یہ جو تمہارے سینے کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، یہ خوف ہے یا کچھ اور؟ اس نے انگلی سے اس کے دوپٹے کے کنارے کو چھونے کی کوشش کی تو انوشے نے پوری قوت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ خبردار جو مجھے چھونے کی ہمت کی، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی تھی، لیکن تم تو ایک گھٹیا اور بدتمیز انسان نکلے۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں تمہاری باتوں میں آ کر یہاں تک کہاں پہنچی۔ انوشے کی آنکھوں میں غصے کے آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ فوراً دروازے کی طرف مڑی مگر وجدان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو محفل شروع ہوئی ہے، اس نے کمینگی سے کہا۔ انوشے نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑایا اور اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارا جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ اپنی حد میں رہو وجدان، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جنہیں تم اپنی چکنی چپڑی باتوں اور بے باک جملوں سے مروب کر لو گے۔ میرے لیے میری عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور تمہارے جیسے بد کردار شخص کا میری زندگی میں کوئی مقام نہیں ہے۔ وہ غصے سے ہانپ رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب ڈر کی جگہ حقارت نے لے لی تھی۔ فیروز جو پچھلے 5 منٹ سے کمرے کے باہر ساکت کھڑا تھا، اس کے مکھ کے سختی سے بھینچے ہوئے تھے اور ماتھے کی رگیں غصے سے پھول رہی تھیں۔ اس نے انوشے کا پیچھا محض اس کے تحفظ کے لیے کیا تھا، لیکن اندر سے آنے والی وجدان کی غلیظ آوازوں اور انوشے کے سینے پر کیے گئے اس کے بے باک تبصروں نے فیروز کے اندر جیسے آگ لگا دی تھی۔ جیسے ہی انوشے کے تھپڑ کی گونج سنائی دی، فیروز نے ایک زوردار ٹھوکر مار کر کمرے کا دروازہ چوپٹ کھول دیا۔ دروازہ دیوار سے ٹکرایا تو وجدان اور انوشے دونوں اچھل پڑے۔ انوشے نے سامنے فیروز کو دیکھا تو اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ شخص جو اس کا کزن بھی تھا اور جس کے ساتھ اس کا بچپن کا نکاح ہو چکا تھا، اس وقت غیظ و غضب کے تصویر بنا سامنے کھڑا تھا۔ فیروز کی نظریں انوشے کے آنسوؤں پر پڑیں اور پھر اس نے خون خوار نظروں سے وجدان کو دیکھا جو ابھی تک اپنا گال سہلا رہا تھا۔ فیروز نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور جھپٹ کر وجدان کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تیری زبان اتنی لمبی ہو گئی کہ تو میری منکوہا کے وجود پر تبصرے کرے؟ فیروز کی دھار سے پورا کمرہ لرزا اٹھا۔ وجدان نے بکھلا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن فیروز کی گرفت لوہے کی مانند سخت تھی۔ فیروز، میری بات سنو، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، وجدان نے ہکلاتے ہوئے کہا، مگر فیروز نے ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر جڑ دیا۔ خاموش رہ کتے، میں باہر کھڑا تیرا ایک ایک غلاظت سن رہا تھا،
تو نے اسے اکیلا سمجھا تھا، تو نے سمجھا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہے۔ یہ انوش فیروز خان کی عزت ہے اور تو نے اس کی عزت میلے آنکھ سے دیکھنے کی جسارت کی۔ فیروز نے اسے دوبارہ دیوار سے پٹکا اور اس کے حلق پر ہاتھ رکھ کر اسے دبانے لگا۔ انوشا جو صدمے کی حالت میں تھی تڑپ کر آگے بڑھی اور فیروز کا بازو پکڑ لیا۔ فیروز چھوڑ دیں اسے، یہ مر جائے گا پلیز فیروز، اس کی آواز میں التجا تھی، مگر فیروز کی آنکھوں میں لگی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے وجدان کو حقارت سے فرش پر پھینک دیا جیسے وہ کوئی غلیظ کوڑا ہو۔ تجھے تو میں بعد میں دیکھوں گا، تیری یونیورسٹی اور تیرے خاندان کو بتاؤں گا کہ تو کسی کماش کا آدمی ہے۔ فیروز نے مڑ کر انوشے کی طرف دیکھا اور اس کی نظروں میں غصہ تو تھا ہی، مگر اس سے زیادہ دکھ اور مان ٹوٹنے کا احساس تھا۔ اور تم انوشے، تم کیا کہہ کر گئی تھی؟ کیا کمی رہ گئی تھی؟ گھر میں عزت تھی، تحفظ تھا، پھر اس گھٹیا انسان کے ساتھ یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تمہیں اس نکاح کا پاس نہیں تھا؟ انوشے نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فیروز نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور اسے دروازے کی طرف کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ چلو یہاں سے، اس گندگی میں ایک لمحہ بھی مزید کھڑے ہونا اپنی توہین ہے۔ آج کے بعد اگر تمہارا قدم اس گھر سے باہر نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وجدان فرش پر بڑا کرا رہا تھا اور فیروز انوشے کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے ہوٹل کی راہداری سے باہر لے آیا، جہاں پر گزرتا لمحہ انوشے کے لیے ندامت کی نئی داستان لکھ رہا تھا۔ فیروز نے انوشے کا بازو اتنی سختی سے جکڑا ہوا تھا کہ اس کی انگلیاں اس کے نرم گوشت پر پیوست ہو رہی تھی اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا ہوٹل کی پارکنگ تک لایا اور گاڑی کا دروازہ اتنی زور سے کھولا کہ اس کی گونج دور تک سنائی دی۔ بیٹھو اندر، ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلا تو میں اپنا آپ بھول جاؤں گا۔ فیروز کی آواز میں وہ گرج تھی جس نے انوشے کے وجود کو لرزا کر رکھ دیا۔ انوشے سسکیاں بھرتی ہوئی سیٹ پر گری اور فیروز نے دھاڑ کر دروازہ بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح سڑک پر دوڑی۔ فیروز کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر اس قدر سختی سے جمے ہوئے تھے کہ اس کے پورے سفیدی سے نظر آ رہے تھے۔ انوشے جانتی تھی کہ یہ وہ فیروز شاہ ہے جس کی غیرت اور غصے کی مثالیں پورے خاندان میں دی جاتی ہیں۔ اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا شاہوں والا خون اس کے وقت جوش مار رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت کسی مصلحت کا قائل نہیں تھا۔ انوشے نے تھر تھر کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور روتے ہوئے فیروز کی طرف ہاتھ جوڑ دیے۔ فیروز میری بات سنیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں غلطی پر تھی، میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول پا رہی تھی، مگر فیروز نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں ڈالی۔ اس کی توجہ صرف سامنے سڑک پر تھی، جیسے وہ کسی بڑے طوفان کی تیاری کر رہا ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی انوشے؟ تم فیروز شاہ کی منکوحہ ہو، اس نام کے ساتھ تمہاری عزت جڑی ہے اور تم اس 2 ٹکے کے آوارہ لڑکے کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں موجود تھی۔ کیا تمہیں اپنی سفید پوشی کا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ فیروز کا لہجہ اس قدر سپاٹ اور سرد تھا کہ انوشے کو اپنے روح تک فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے اپنی بے گناہی کا واویلا کر رہی تھی۔ فیروز، اس نے مجھے دھوکہ سے بلایا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی گھٹیا باتیں کرے گا۔ میں نے اسے تھپڑ مارا ہے فیروز، آپ نے خود دیکھا نا۔ انوشے کا پورا وجود ڈر کے مارے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ فیروز اسے ابھی اسی وقت ختم کر دے گا۔ گاڑی کی رفتار مسلسل بڑھ رہی تھی اور فیروز کے چہرے پر چھائی وہ ہیبت ناک خاموشی کسی بڑے دھماکے کا پیش خیمہ تھی۔ تھپڑ مارنے سے تمہارا جرم کم نہیں ہو جاتا انوشے، تم وہاں گئی ہی کیوں؟ تم نے میری غیرت کو للکارا ہے، تم نے شاہ خاندان کی پگڑی اچھالی ہے اور اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہی ہوگی۔ اس نے گاڑی کا رخ اپنے پرائیویٹ فلیٹ کی طرف موڑ دیا جہاں وہ اکثر تنہائی میں وقت گزارتا تھا۔ انوشے نے جب دیکھا کہ گاڑی گھر کی بجائے فلیٹ کی طرف جا رہی ہے تو اس کی دل کی دھڑکنیں ڈوبنے لگی۔ اسے فیروز کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا، وہ جانتی تھی کہ آج وہ اس قہر سے بچ نہیں پائے گی۔ فیروز پلیز مجھے گھر لے چلیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ فیروز، اللہ کا واسطہ ہے گاڑی روکیں، وہ چلائی، مگر فیروز نے ایک جھٹکے سے گاڑی فلیٹ کی پارکنگ میں روکی اور اس کی طرف مڑ کر نہایت ہی حقارت اور غصے سے دیکھا۔ ڈر اب لگ رہا ہے، جب اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھی تھی تب ڈر نہیں لگا۔ اب چلو میرے ساتھ، تمہارا حساب تو اب ہوگا۔ فیروز نے گاڑی سے اتر کر اسے دوبارہ اسی بے رحمی سے باہر نکالا اور اسے فلیٹ کی لفٹ کی طرف دھکیلنے لگا۔ انوشے کے پیروں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی، وہ صرف روئی جا رہی تھی اور فیروز کی بپھری ہوئی غیرت اسے معاف کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ فیروز نے فلیٹ کا بھاری دروازہ اس زور سے اندر کی طرف دھکیلا کہ اس کی ٹکر دیوار سے ہوئی اور ایک ہولناک آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ اس نے انوشے کا بازو جھٹکے سے چھوڑا جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑی۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ فیروز نے ایک وحشیانہ غصے کے ساتھ اپنی قمیص کے کف کھولے اور آستینے اوپر چڑھانے لگا۔ اس کی گردن کی رگیں تن گئی تھی اور چہرہ خیز و غضب سے تمتما رہا تھا۔ فیروز، میری بات سنیں، میں توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں کبھی دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔
انوشی نے فرش پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کے پاؤں کی طرف بڑھانے لگی ہاتھ اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی۔ فیروز نے ایک دم پیچھے ہو کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس کے سامنے فرش پر جھک کر اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف بلند کیا۔ بہت آگ لگی ہوئی ہے نا تمہیں؟ بہت شوق ہے تمہیں غیر مردوں کے ساتھ ہوٹلوں کے کمروں میں بیٹھنے کا؟ اس کی آواز میں وہ کاٹ تھی کہ انوشے کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ بولو انوشے، کیا کمی تھی مجھ میں تمہارا شوہر تھا، تمہارا منگیتر تھا، بچپن سے تمہارے نام کی مالا جپتا رہا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی بھی مسئلہ تھا، کوئی بات کرنی تھی تو مجھے بتاتی، اپنے محرم کو بتاتی، اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ فیروز کی آواز میں اب چیخ میں بدل چکی تھی جس نے فلیٹ کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ انوشی ہچکیوں کے درمیان صرف اتنا ہی کہہ سکی، وہ صرف ایک دوست تھا۔ فیروز، میں نے کبھی غلط نہیں سوچا۔ فیروز نے ایک طنزیہ کہکا لگایا جو کسی زخمی شیر کی دھاڑ جیسا تھا۔ اس نے انوشی کو تھوڑا اور قریب کھینچا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، دوست، وہ تمہارے وجود پر تبصرے کر رہا تھا، وہ تمہارے جسم کی نمائش کی باتیں کر رہا تھا، اور تم اسے دوست کہہ رہی ہو؟ شاہوں کی غیرت اتنی سستی نہیں ہے انوشے کہ کوئی گلی کا آوارہ چھورا ہماری منکوہا کی میلی آنکھ سے دیکھے اور ہم خاموش رہیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر میں وہاں وقت پر نہ پہنچتا تو وہ درندہ تمہارے ساتھ کیا کرتا؟ انوشی نے کانپتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے، اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں اور آواز بیٹھ گئی تھی۔ فیروز، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں نے اسے روکا تھا، میں وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مجھے معاف کر دیں، آپ کے واسطے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ فیروز کا غصہ کم ہونے کی بجائے مزید بھڑک رہا تھا۔ اس نے اسے چھوڑ کر کمرے میں ادھر ادھر چکر لگانا شروع کر دیے۔ اس کا شاہی خون اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ تمہیں معافی چاہیے، تم نے میری پیٹھ میں چھرا کھوپا ہے، میں نے تمہیں سر آنکھوں پر بٹھایا، تمہیں اپنی ملکہ سمجھا، اور تم نے ایک اجنبی کے لیے میری غیرت کو داؤ پر لگا دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ فیروز شاہ کو پتہ نہیں چلے گا؟ میں نے تمہارے ایک ایک لفظ کو سنا ہے جو اس نے تمہارے سینے کی طرف اشارہ کر کے بولا، اور میری روح فنا ہو گئی یہ سوچ کر کہ میری بیوی وہاں خاموش کھڑی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں کندھے سختی سے دبوچ لیے۔ اگر تمہیں اتنی ہی آگ لگی تھی تو مجھے بتاتی، میں تمہارا جائز شوہر ہوں، میرا حق تھا تم پر، لیکن تم نے ایک غلیظ انسان کو یہ موقع دیا کہ وہ تم پر زبان درازی کر سکے۔ انوشی نے روتے روتے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ نہیں فیروز، ایسا مت کہیں، میں مر جاؤں گی، میں صرف آپ کی ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے پاؤں دھونے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اس طرح حقارت سے مت دیکھیں۔ فیروز نے اسے خود سے دور دھکیلا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب سرد مہری چھا گئی تھی جو غصے سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم شاہ خاندان کی بہو بننے کے لائق نہیں ہو، لیکن یاد رکھنا تم میرے نکاح میں ہو اور اب اس فلیٹ کی دیواریں تمہارا مقدر ہوں گی جب تک میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ تم نے باہر کی ہوا کھانی تھی نا، اب دیکھو میں تمہیں کیسے گھر کی چار دیواری کا پابند کرتا ہوں۔ وہ اس کی التجاؤ اور سسکیوں کو نظر انداز کر کے کمرے سے باہر نکل گیا اور زور سے دروازہ بند کر کے اسے باہر سے مقفل کر دیا، جبکہ انوشا فرش پر ڈھیر ہو کر اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ اب فیروز شاہ کی غیرت اسے کبھی آسانی سے معاف نہیں کرے گی۔ کئی گھنٹے بیت چکے تھے، کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور صرف انوشے کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ فرش پر اسی جگہ ڈھیر تھی جہاں فیروز اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ دفعتاً دروازے کی لاک میں چابی گھومنے کی کرخت آواز آئی اور انوشے کا دل دہل گیا۔ فیروز اندر داخل ہوا، اس کے قدموں کی چاپ پہلے سے زیادہ بھاری اور غصے سے بھرپور تھی۔ اس نے لائٹ آن نہیں کی، بس کھڑکی سے چاند کی مدھم روشنی اس کے چہرے کے سخت زاویوں کو نمایاں کر رہی تھی۔ اس کے وجود سے سگریٹ اور شدید غصے کی بو آ رہی تھی۔ شاہوں کا وہ جاہ و جلال اس وقت اپنی انتہا پر تھا۔ انوشے نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ فیروز، آپ آ گئے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ فیروز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سائے کی طرح اس کی طرف بڑھا اور اس سے پہلے کہ انوشے کچھ سمجھ پاتی، اس نے ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ انوشے کی پشت دیوار سے ٹکرائی تو اس کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ نکلی۔ فیروز کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ انوشے کو اس کے تپتے ہوئے سانس اپنے لبوں پر محسوس ہو رہے تھے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں غیر مردوں کے جملے سننے کا؟ بہت اچھا لگتا ہے نا جب کوئی تمہارے سراپے کی تعریف کرتا ہے؟ فیروز کی آواز کسی زخمی درندے کی طرح پست مگر ہیبت ناک تھی۔ انوشے نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ نہیں فیروز، خدا کے لیے ایسا مت سوچے، میں صرف آپ کی ہوں، میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ فیروز کی آنکھوں میں لگی آگ اب ایک وحشیانہ جنون میں بدل چکی تھی۔ اس کی غیرت اور اس کی مردانگی اس وقت کسی بھی حد کو پار کرنے کے لیے تیار تھی۔ تم صرف میری ہو، یہ صرف کہنے کی بات ہے یا تم مانتی بھی ہو؟ اس نے انوشے کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں سختی سے جکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں انوشے کے گالوں میں دھس رہی تھی۔ تم نے اسے حق دیا تھا کہ وہ تمہارے قریب آئے، اب دیکھو کہ تمہارا محرم تمہارے کتنا قریب آ سکتا ہے۔ انوشے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھول ہی رہی تھی کہ فیروز کے اندر کا بپھرا ہوا سمندر بے قابو ہو گیا۔ اس نے اپنی تمام تر جاہلیت اور غصے کو سمیٹ کر انوشے کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔
یہ پیار نہیں تھا، یہ ایک شوہر کا اپنی ملکیت پر وہ حق تھا جو غصے اور غیرت کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ انوشے کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، وہ اس کے آہنی حصار میں بے بس ہو چکی تھی۔ فیروز کی گرفت اس کے وجود پر مزید سخت ہو گئی، جیسے وہ اسے اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو، یا اسے یہ باور کروانا چاہتا ہو کہ اس کے جسم اور اس کی روح پر صرف اور صرف فیروز شاہ کا حق ہے۔ انوشے نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر فیروز کا غصہ اسے ایک کٹ پتلی کی طرح نچا رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا ہوا تھا، اسے اپنی ملکیت کا احساس دلا رہا تھا۔ اس کی بے باکی اب انوشے کے لیے وہ سزا بن چکی تھی جس کا تصور اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں کیا تھا۔ فیروز نے جب اسے چھوڑا تو انوشے ہانپ رہی تھی، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ اب یاد رکھنا انوشے کہ تمہارا مالک کون ہے، دوبارہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ تمہارے بارے میں سوچ بھی سکے۔ فیروز نے اسے وہیں دیوار کے سہارے چھوڑا اور خود کمرے کے وسط میں جا کر کھڑے ہو کر اسے حقارت اور جنون کے ملے جلے تاثرات سے دیکھنے لگا، جبکہ انوشے شرم اور خوف کے مارے زمین میں دھس جانے کی دعا مانگ رہی تھی۔ انوشے کی سسکیوں کے درمیان ادا ہونے والے ان الفاظ نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ میں اس سے محبت کرتی تھی فیروز، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا گرا ہوا انسان ہے۔ اس کے لہجے میں اعتراف شکست تھا، مگر فیروز کے لیے یہ الفاظ کسی زہریلے خنجر کی طرح اس کے سینے میں اترے۔ محبت؟ فیروز شاہ کی منکوہا کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ اس ایک جملے نے فیروز کے اندر کے ضبط کے تمام بندھن توڑ دیے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور درندگی کی ایک لہر دوڑی اور وہ ایک خون خوار بھیڑیے کی طرح انوشے پر جھپٹا۔ محبت؟ تم نے میری موجودگی میں کسی اور سے محبت کرنے کی جرأت کی؟ فیروز کی آواز اب انسانی نہیں رہی تھی، اس میں ایک شیطانی گونج تھی۔ اس نے انوشے کے دوپٹے کو ایک ہی جھٹکے سے کھینچا اور اسے دور اچھال دیا۔ انوشے کا سر ننگا ہو گیا اور وہ خود سے سمٹ کر دیوار سے لگ گئی۔ فیروز نہیں، پلیز رک جائیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ چلائی، مگر فیروز اب کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے نہایت بے رحمی سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کے نازک وجود کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ اس کی شدت اب جنون کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ وہ درندوں کی طرح اس کی گردن پر جھکا اور اپنے دانتوں اور لبوں سے وہاں دیکھتی ہوئی مہرے ضبط کرنے لگا۔ انوشے کے حلق سے ایک کرخناک چیخ نکلی، فیروز مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑ دیں مجھے۔ لیکن فیروز کا شاہی خون اب انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے اس کی گردن اور کندھوں پر اپنی شدتوں کے وہ گہرے نشان چھوڑے جو اسے عمر بھر اس کی بے وفائی اور فیروز کی ملکیت کی یاد دلاتے رہتے تھے۔ وہ اس کے لبوں پر دوبارہ جھکا، مگر اس بار یہ کوئی لمس نہیں تھا بلکہ ایک سزا تھی۔ اس نے اتنی سختی اور درندگی سے اسے کھینچا کہ انوشے کے لبوں سے خون رسنے لگا۔ اس کی انگلیاں انوشے کی بازوں پر نیلی ٹیل پڑ رہی تھیں۔ یہ نشان، یہ تکلیف تمہیں یاد دلائے گی کہ تم کس کی ہو۔ تم نے اسے محبت دی، اب میری نفرت اور جنون کا سامنا کرو۔ وہ ہانپتے ہوئے اس کے کان کے پاس گھرایا۔ انوشے کی ہمت جواب دے گئی، اس کا جسم درد اور صدمے سے نیلا پڑ رہا تھا، مگر فیروز کی وحشت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے اسے بے حجاب کر کے اس کے پورے وجود کو اپنی شدتوں کا نشانہ بنایا۔ جہاں جہاں اس کے لب اور اس کے ہاتھ لگ رہے تھے وہاں وہاں تکلیف کی ایک نئی لہر انوشے کے رگ و پے میں دوڑ رہی تھی۔ فیروز شاہ اس وقت شوہر نہیں، ایک ایسا فاتح بن چکا تھا جو اپنی ہاری ہوئی بازی کو زبردستی جیتنا چاہتا تھا۔ انوشے کے آنسو اب تھم چکے تھے، اس کی آنکھوں میں صرف وحشت اور خالی پن تھا، جبکہ فیروز اس کے وجود پر اپنی درندگی کے ان مٹ نشان ضبط کر کے اپنی غیرت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ فیروز کی جنونیت اس وقت تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ انوشے کے اعتراف محبت نے اس کے اندر کے مرد کو بری طرح زخمی کر دیا تھا، اور اب وہ اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ اس نے نہایت بے رحمی اور درندگی سے انوشے کو بیڈ پر پٹکا اور خود اس کے نازک وجود پر ایک بوجھ بن کر مسلط ہو گیا۔ انوشے کے حلق سے نکلنے والی ہر سسکی اور ہر التجا اس کے غصے کی بھٹی میں ایندھن کا کام کر رہی تھی۔ محبت کا صلہ چاہیے نا تمہیں؟ اب دیکھو فیروز شاہ اپنا حق کیسے لیتا ہے۔ اس کی آواز میں وہ وحشت تھی جس نے انوشے کی روح تک کو لرزا دیا۔ فیروز نے تمام تشددوں کے ساتھ اسے اپنی ملکیت کا احساس اس کے لمس میں آج کوئی نرمی یا شوہر والا پیار نہیں تھا، بلکہ ایک فاتح کی وہ ہوس اور غصہ تھا جو اپنی شکست کا بدلہ لے رہا ہو۔ اس نے انوشے کے وجود کو بری طرح پامال کیا، اس کی گردن اور شانوں پر اپنے دانتوں اور لبوں کے وہ گہرے نشان چھوڑے جو تکلیف کی انتہا پر اسے بار بار پکارنے پر مجبور کر رہے تھے۔ انوشے کا جسم درد سے نیلا پڑتا جا رہا تھا، اس کا سانس اکڑ رہا تھا، لیکن فیروز کی وحشت کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اسے اس قدر بے حال کر دیا کہ انوشے کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے اور وہ ایک زندہ لاش کی طرح اس کے نیچے ساکت پڑی رہی۔ جب فیروز کا جنون کسی حد تک ٹھنڈا ہوا تو اس نے ایک جھرجھری لی اور نہایت ہی حقارت سے اسے خود سے دور چھٹکا۔ انوشے اس زور سے بیڈ کے کنارے گری کہ اس کا سر لکڑی سے ٹکرایا، مگر اس میں اتنی سخت بھی نہیں تھی کہ وہ کرا سکے۔
فیروز اٹھا، اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کیا اور اپنی قمیض کے بٹن لگاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جو اس وقت بے بسی اور تکلیف کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آج کے بعد اپنی زبان سے محبت کا لفظ مت نکالنا ورنہ میں اس سے بھی برا حال کروں گا۔ وہ سر لہجے میں گھرایا اور ایک زوردار ٹھوکر دروازے کو مار کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر جاتے ہی اس نے دروازہ لاک کر دیا، جس کی آواز انوشے کے ٹوٹے ہوئے دل پر آخری ضرب ثابت ہوئی۔ انوشے کا پور پور اس وقت شدید تکلیف میں تھا۔ اس کے جسم پر فیروز کی شدتوں کے نشانات دہک رہے تھے۔ وہ ننگی فرش پر پڑی اپنی چادر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ پاؤں منجمد ہو چکے تھے، اس کی روح تک چنی ہو چکی تھی۔ وہ اس تکلیف اور اذیت کے بارے میں سوچ کر ہی کانپ رہی تھی جو فیروز نے اسے ایک پل میں دے دی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آج اس کا سب کچھ لٹ گیا ہو اور وہ تنہا اس اندھیری کوٹری میں اپنے زخم سے فیروز نے کمرے سے باہر نکل کر گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی کرختگی تھی، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور اپنی جیب سے فون نکالا۔ وہ جانتا تھا کہ گھر پر سب پریشان ہوں گے، خاص طور پر انوشے کی ماں اور اس کے اپنے بابا۔ اس نے نمبر ڈائل کیا اور چند ہی سیکنڈز بعد دوسری طرف سے انوشے کی ماں کی فکر مند آواز سنائی دی۔ فیروز بیٹا، انوشے کہاں ہے؟ اس کا فون بند جا رہا ہے اور اب تک یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی، ہمیں بہت فکر ہو رہی ہے۔ فیروز نے اپنے لہجے کو جتنا ہو سکتا نارمل رکھا، حالانکہ اس کا دل ابھی بھی غصے سے دھڑک رہا تھا۔ چاچی، آپ پریشان نہ ہوں، انوشی میرے ساتھ ہے۔ اس نے جھوٹ بولنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ وہ اس غلاظت کو گھر تک نہیں جانے جانا چاہتا تھا۔ دراصل میں اسے سرپرائز دینے یونیورسٹی چلا گیا تھا۔ ہم لوگ شاپنگ کے لیے نکل آئے تھے، لیکن اب باہر موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، طوفانی بارش شروع ہونے والی ہے اور سڑکوں پر بھی کافی رش ہے، اس لیے میں اسے اپنے فلیٹ پر لے آیا ہوں۔ آج رات ہم یہیں رکیں گے، جیسے ہی موسم ٹھیک ہوگا میں اسے لے کر صبح سویرے ہی گھر آ جاؤں گا۔ دوسری طرف سے جیسے سب کی جان میں جان آئی، انوشے کی ماں نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، شکر ہے اللہ کا، ہم تو نہ جانے کیا کیا سوچ رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، تم ہو تو مجھے اطمینان ہے۔ اسے کہنا اپنا فون آن کر لے یا پھر تم اسے آرام کرنے دو۔ فیروز نے سر ہلا کر فون بند کر دیا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اسے اطمینان تھا کہ اس کے پردہ رکھ لیا ہے، مگر کمرے کے اندر جو حال وہ انوشے کا کر آیا تھا وہ اس کی روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے بابا کو بھی میسج کر دیا کہ وہ انوشے کے ساتھ ہے تاکہ کسی قسم کی شک کی گنجائش نہ رہے۔ اب وہ اکیلا اس لاؤنج میں بیٹھا تھا جہاں خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی، جبکہ دیوار کے اس پار انوشے اپنی تقدیر اور اس کی دی ہوئی تکلیف پر آنسو بہا رہی تھی۔ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ فیروز نے اس دنیا کے سامنے اسے ابھی بھی اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے فلیٹ کی کھڑکیوں پر دستک دی تو فیروز نے ایک گہری سانس لے کر دروازہ کھولا۔ انوشے ابھی بھی اسی جگہ ساکت پڑی تھی، اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقے اسے رات بھر کی اذیت کی گواہی دے رہے تھے۔ فیروز نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور کرخت آواز میں کہا، اٹھو، گھر جانا ہے۔ انوشے نے ہمت جمع کر کے اپنے بکھرے ہوئے وجود کو چادر میں سمیٹا۔ اس کا پورا پور اب بھی درد کر رہا تھا، مگر فیروز کی ہیبت ایسی تھی کہ وہ بن کہے کھڑی ہو گئی۔ گاڑی کا پورا راستہ ایک سفر قبرستان جیسے خاموشی میں کٹا۔ جیسے ہی گاڑی شاہ ولا کے گیٹ پر رکی، انوشے نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور گاڑی سے اتر کر سیدھی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا، بس اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے مقفل کر لیا اور دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ گھر والے حیران تھے، مگر فیروز نے سامنے آ کر سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ اس کے چہرے پر شاہی چاہ و جلال تھا جب اس کے پاپا اور چچا جان نے سامنے کھڑے ہو کر بلند اور دو ٹوک آواز میں اعلان کیا، رخصتی کی تیاریاں شروع کریں، میں چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے ہی انوشے اس گھر سے میرے پورشن میں منتقل ہو جائے۔ سب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انوشے کی ماں نے حیرت سے پوچھا، لیکن بیٹا اتنی جلدی؟ ابھی تو شاپنگ بھی رہتی ہے اور انتظامات بھی۔ فیروز نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، سب ہو جائے گا چاچی، جو کمی رہے گی وہ بعد میں پوری کر لیں گے، مگر اب میں مزید دیر نہیں چاہتا۔ اس نے کسی کو یہ بھنک بھی نہ ہونے دی کہ کل ہوٹل کے اس کمرے میں کیا ہوا تھا یا انوشے وہاں کیوں گئی تھی۔ اس نے اس کی غلاظت کو اپنے نام کے پردے میں چھپا لیا تھا، مگر یہ پردہ محبت کا نہیں، ایک جنونی قبضے کا تھا۔ گھر میں ہنگامی بنیادوں پر تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ڈھولک کی تھاپ، مہندی کی خوشبو اور رنگ برنگی روشنیوں نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر انوشے ان سب سے بے نیاز اپنے کمرے میں قید رہی۔ وہ جب بھی آئینے میں خود کو دیکھتی، اسے اپنی گردن اور شانوں پر فیروز کی دی ہوئی وہ نشانیاں دہکتی ہوئی محسوس ہوتی جو اب ہلکے نیلوں رنگ میں بدل رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر فیروز کی وہ وحشت یاد آتی جس نے ایک ایسی رات میں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف فیروز تھا جو مہمانوں میں گھرا مبارکبادیں وصول کرتے ہوئے اندر سے سلگ رہا تھا۔ وہ جب بھی انوشے کے کمرے کے پاس سے گزرتا، اس کے قدموں کی چاپ، انوشے کے دل کی دھڑکنیں
تیز کر دیتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ فیروز نے اسے معاف نہیں کیا، بلکہ وہ اسے ایک ایسی قید میں لانے والا ہے جہاں اسے ہر سانس پر اس کا پہرا ہوگا۔ رخصتی سے ایک رات پہلے پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور نیچے صحن میں محفل میلاد جاری تھی۔ انوشا اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی اندھیرے کو تک رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو فیروز وہاں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری زیور کا ڈبہ تھا۔ اس نے قریب آ کر انوشا کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا اور نہایت ہی سرد لہجے میں بولا، کل تم باقاعدہ میری بیوی ہو جاؤ گی۔ یہ زیور پہن لینا، میں نہیں چاہتا کہ کل لوگوں کو تمہارے چہرے کی یہ زردی نظر آئے۔ انوشا نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبہ تھام لیا اور روتے ہوئے پوچھا، فیروز، کیا آپ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمیشہ اسی طرح مجھ سے نفرت کریں گے؟ فیروز نے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، محبت اور نفرت کے درمیان ایک بہت ہی باریک لکیر ہوتی ہے انوشے، تم نے وہ لکیر پار کر لی تھی۔ اب تم میری منکوحہ تو ہو، لیکن میرے دل تک پہنچنے کا راستہ تم خود بند کر چکی ہو۔ اب اس گھر میں تمہاری رخصتی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ وہ اسے وہیں سسکتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ نیچے سے آتی دعاؤں اور درود و سلام کی آوازیں انوشے کو اپنی بے بسی کا احساس دلا رہی تھی کہ وہ کتنے بڑے گناہ سے بچ کر ایک ایسی آگ میں کودنے جا رہی تھی جسے اس نے خود بھڑکایا تھا۔ رخصتی کی رات شاہ ولا روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مگر انوشے کے لیے یہ روشنیاں کسی ماتم سے کم نہیں تھیں۔ سرخ پہاڑی جوڑے میں ملبوس جب وہ فیروز کے بازو کے حصار میں اپنی ماں کے گلے لگ کر رو رہی تھی تو لوگوں کو لگا کہ ایک بیٹی کی رخصتی کا فطری دکھ ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس مرد کے ساتھ جانے والے لرز رہی تھی جو اس کی روح کا مجرم تھا۔ فیروز نے نہایت ہی وقار اور مضبوط گرفت کے ساتھ اسے گاڑی میں بٹھایا اور اپنے پورشن کی طرف لے آیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، انوشا کے دل کی دھڑکنیں اس کے حلق میں آ گئیں۔ کمرہ گلاب کی پتیوں اور عطر کی خوشبو سے مہک رہا تھا، مگر فیروز کے چہرے پر موجود سپاٹ تاثرات نے انوشا کو خوفزدہ کر دیا۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر نہایت ہی سکون سے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور گھر اتار کر میز پر رکھ دی۔ اس کی ہر حرکت میں ایک ہیبت تھی۔ گھونگھٹ الٹنے کی ضرورت نہیں ہے انوشے، ہم ان سب مصلحتوں سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ فیروز کی سرد آواز بھاری دوپٹہ سر سے تھوڑا پیچھے کیا اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ فیروز، آج ہماری زندگی کی نئی شروعات ہے، کیا ہم پرانی باتوں کو دفن نہیں کر سکتے؟ اس کی آواز التجا سے بھرپور تھی۔ فیروز اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں انوشے کے اس سنگھار پر تھیں جو اس نے فیروز کے نام کا کیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے انوشے کا چہرہ اپنی طرف بلند کیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ چند رسمیں اور یہ لال جوڑا پہن لینے سے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جو تم نے کیا؟ تم اس رات ہوٹل کے کمرے میں اپنی مرضی سے گئی تھی، تم نے اس شخص کو اپنی محبت کا یقین دلایا تھا، اور آج تم میرے سامنے بیٹھ کر نئی شروعات کی بات کر رہی ہو۔ فیروز کا غصہ جو ان دنوں دب گیا تھا تنہائی ملتے ہی دوبارہ لاوے کی طرح ابلنے لگا۔ اس نے انوشے کے گلے میں موجود بھاری ہار کو اپنی انگلی میں پھنسایا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم اس سے محبت کرتی تھی، آج اس محبت کی قیمت تم چکاؤ گی، ہر روز اور ہر رات۔ انوشی کرا اٹھی، ہار کے موتی اس کے نازک گردن میں چبھ رہے تھے۔ فیروز، میں آپ کی بیوی ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ وہ گڑ گڑا اٹھی۔ فیروز نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا اور اس کے چہرے کے قریب ہو کر غرایا، بیوی؟ ہاں، تم میری بیوی ہو، مگر میری جاگیر ہو، میری ملکیت ہو، اور میں اپنی ملکیت کو سزا دینا بھی جانتا ہوں اور استعمال کرنا بھی۔ اس نے بے رحمی سے اس کا سر پیچھے کی طرف جھکایا اور اس کی گردن پر وہی پرانے نشانات تلاش کرنے لگا جو اس نے اس رات فلیٹ پر دیے تھے۔ یہ نشان ابھی مدھم نہیں ہوئے تھے انوشے، اور میں انہیں کبھی مٹنے بھی نہیں دوں گا۔ یہ تمہیں یاد دلاتے رہیں گے کہ تم نے ایک شاہ کی غیرت کو للکارا تھا۔ فیروز کی جنونیت اب درندگی میں بدل رہی تھی۔ اس نے اس کے بھاری جوڑے کی پرواہ کیے بغیر اسے بیڈ پر گرایا اور اس کی کلائیوں کو اپنے ایک ہی ہاتھ میں جکڑ لیا۔ انوشے کی چوڑیاں اس کی کلائیوں میں چپھ کر لہو نکالنے لگیں، مگر فیروز پر جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ وہ اس کی گردن اور شانوں پر اپنی تپتی ہوئی سانسیں اور دانتوں سے دوبارہ وہی اذیت ناک مہرے ضبط کرنے لگا جو انوشے کی روح کو فنا کر رہی تھی۔ انوشے تڑپ رہی تھی، سسکیاں بھر رہی تھی، مگر فیروز کا غصہ اسے معاف کرنے کی بجائے مزید کڑا ہوتا جا رہا تھا۔ تمہارا پور پور میری اذیت کا منتظر رہے گا انوشے، یہی تمہاری رخصتی کا تحفہ ہے۔ اس نے اس کے لباس کو بے دردی سے کھینچتے ہوئے اسے اپنی اس شدت کا نشانہ بنایا جو صرف ایک زخمی مرد کی انا سے جنم لیتی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب فیروز اسے ادموا چھوڑ کر بیڈ سے اٹھا اور غسل خانے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ انوشے اپنے سرخ جوڑے کے ٹکڑے سمیٹتی اپنے جسم پر لگی ان نئی چوٹوں کو دیکھ رہی تھی جو اسے یہ بتا رہی تھی کہ شاہوں کی غیرت کا انتقام کتنا طویل اور بھیانک ہوتا ہے۔ انوشے کی سسکیوں نے کمرے کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔
اس کا پورا وجود درد اور ندامت سے ٹوٹ رہا تھا۔ فیروز جیسے ہی اس سے الگ ہوا کر اٹھنے لگا، انوشا نے ہمت جمع کی اور دیوانہ وار آگے بڑھ کر اس کے چوڑے سینے سے لپٹ گئی۔ اس کے آنسو فیروز کی قمیص کو بھگو رہے تھے اور اس کے ہاتھ فیروز کی پشت پر سختی سے جم گئے تھے، جیسے وہ اسے جانے سے روکنا چاہتی ہو۔ فیروز، خدا کے لیے میری بات سنیں، ایک بار، صرف ایک بار مجھے سن لیں، وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ فیروز ساکت کھڑا رہا، اس کا جسم لوہے کی طرح سخت تھا، مگر اس نے اسے خود سے دور نہیں دھکیلا۔ انوشا نے تڑپ کر اپنا سر اٹھایا اور اس کی غضبناک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتراف کرنے لگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بے وفائی کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی اور کی ہونا چاہتی تھی؟ فیروز، میں نے ہمیشہ صرف اور صرف آپ سے ہی محبت کی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک میرے دل میں آپ کے سوا کوئی نہیں بسا، لیکن آپ نے کبھی مجھے مڑ کر دیکھا؟ اس کی آواز میں برسوں کا جمع شدہ دکھ ابل پڑا تھا۔ آپ نے ہمیشہ مجھے ایک بوجھ سمجھا ہے اور آپ نے کبھی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ آپ کا وہ شاہوں والا غرور اور سرد میری مجھے میرے وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ میں آپ کی منکوہہ تھی، آپ کی بیوی تھی، مگر آپ نے ہمیشہ مجھے دھتکارا، کبھی ایک پیار بھرا جملہ نہیں بولا، کبھی شوہر والا حق نہیں جتایا۔ میں ایک عورت ہوں فیروز، میں پتھر نہیں تھی۔ میں محبت کے دو بولوں کے لیے تڑپتی رہی، اور جب آپ نے مجھے بالکل اکیلا چھوڑ دیا تو میں بھٹک گئی۔ اس درندے نے مجھے جھوٹی تسلیاں دیں، اس نے مجھے وہ توجہ دی جس کے لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی تھی۔ میں بہہ گئی تھی فیروز، میں کمزور پڑ گئی تھی، کیونکہ میرا اپنا شوہر میرے پاس ہو کر بھی مجھ سے میلوں دور تھا۔ انوشا نے دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور گڑ گڑا کر وعدے کرنے لگی۔ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے۔ میں نے اسے تھپڑ مارا تھا فیروز، میرا جسم اور میری روح صرف آپ کی امانت ہے۔ مجھے معاف کر دیں، میں کبھی دوبارہ آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گی۔ میں آپ کے پاؤں کی دھول بن کر رہوں گی، بس مجھے اس حقارت سے مت دیکھیں، مجھے اس درندگی سے مت ماریں۔ میں آپ کی بیوی ہوں فیروز، آپ کی اپنی انوشے۔ فیروز کے سینے کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ انوشے کے انکشاف نے اس کے اندر ایک نئی آگ لگا دی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی اپنی سرد میری نہیں انوشے کو اس راستے پر دھکیلا تھا، مگر اس کی شاہی غیرت ابھی بھی اسے معاف کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس نے انوشے کے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اسے انتہائی قریب سے دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب بھی سختی تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی تڑپ بھی شامل ہو گئی تھی۔ اگر تم نے مجھ سے محبت کی تھی تو تمہیں میرے ظلم سہ لینے چاہیے تھے۔ انوشے، کسی غیر کی طرف دیکھنا شاہوں کی عورت کو زیب نہیں دیتا۔ انوشے نے روتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چوما۔ اب نہیں فیروز، اب کبھی نہیں، میں آپ کی ہر سختی سہ لوں گی۔ آپ مجھے قید رکھیں، مجھے ماریں، مگر مجھے اپنی پناہ میں لے لیں۔ میں مر جاؤں گی اگر آپ نے مجھے اس نفرت سے دھتکارا تو۔ فیروز نے گہرا سانس لیا اور اس کی گرفت انوشے کے وجود پر تھوڑی نرم ہوئی، مگر اس کی آنکھوں کا جلال ابھی بھی قائم تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ انوشے کی اس خطا میں کہیں نہ کہیں اس کا اپنا قصور بھی تھا، مگر اس گھاؤ کو بھرنے میں ابھی بہت وقت لگنا تھا۔ فیروز نے جب انوشے کے لرزتے ہوئے لبوں اور ان سے نکلنے والی سچے اعترافات کو سنا تو اس کے اندر کا پتھر پگھلنے لگا۔ انوشے کی آنکھوں میں ندامت اور محبت کی ایسی ملی جلی کیفیت تھی کہ فیروز کا جاہ و جلال ایک دم توڑ گیا۔ اس نے دیکھا کہ انوشے اب بھی اس کے سینے سے لگی معافی کی طلبگار ہے۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی نمی تھی، مگر لبوں پر ایک ہلکی سی بے بس مسکراہٹ آئی، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ اس کا شوہر اسے سن رہا ہے۔ فیروز کی نظریں اس کے ہنستے اور لرزتے ہوئے لبوں پر ٹھہر گئی۔ اس کے اندر کا مردانہ غرور اب ایک شدید قسم کے چاہت میں بدلنے لگا۔ اس نے انوشے کی کمر کے گرد اپنی گرفت کو بے حد مضبوط کیا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ انوشے کا سانس رک گیا، اسے لگا کہ شاید پھر سے کوئی سختی ہوگی، مگر اس بار فیروز کا انداز مختلف تھا۔ وہ آہستہ سے انوشے کے چہرے پر جھکا، اس کی سانسیں اب انوشے کے لبوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ فیروز کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک جنونی حق تھا جو وہ اپنی بیوی پر جتانا چاہتا تھا۔ انوشے نے جب فیروز کو اپنے اتنے قریب پایا اور اس کے لمس میں وہ پرانی درندگی کے بجائے ایک تڑپ محسوس کی تو اس نے اپنی آنکھیں آہستہ سے بند کر لیں۔ اس نے اپنا پورا وجود فیروز کے حوالے کر دیا، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ اسے اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ فیروز نے نہایت ہی محبت اور شدت کے ساتھ انوشے کے لبوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں الفاظ ختم ہو گئے تھے اور صرف احساسات بول رہے تھے۔ انوشے نے بھی پہلی بار ہمت کر کے فیروز کا ساتھ دینا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ فیروز کے بالوں میں الجھ گئے اور وہ اس کی قربت کے اس سمندر میں ڈوبتی چلی گئی۔ کمرے کی فضائیں ان کی سانسوں کی تپش سے گرم ہونے لگیں۔ فیروز کا ہاتھ انوشے کی پشت پر رینگتا ہوا اسے اپنے اور قریب کر رہا تھا، جیسے وہ ان تمام دوریوں کو مٹا دینا چاہتا ہو جو اب تک ان کے درمیان حائل تھی۔ انوشے نے محسوس کیا کہ فیروز کی شدت اب اسے تکلیف نہیں دے رہی تھی، بلکہ اسے ایک عجیب سا سکون بخش رہی تھی۔ وہ فیروز کی آغوش میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے گناہ دھل رہے ہیں اور فیروز اسے اپنی روح کا حصہ بنا رہا ہے۔ فیروز نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھکتے ہوئے اسے اپنی محبت اور جنون کی ایسی آغوش میں لے لیا جس کی تمنا انوشے برسوں سے کر رہی تھی۔ وہ رات جو نفرت اور انتقام سے شروع ہوئی تھی اب وہ اعتراف محبت اور ایک دوسرے میں ضم ہو جانے کی داستان بن چکی تھی۔ فیروز نے اس کے وجود کے ہر حصے کو اس طرح چھوا جیسے وہ اس سے اپنی پچھلی تمام تر عزتوں کا کفارہ ادا کر رہا ہو، اور انوشے آنکھیں بند کے اس کے ہر لمس کو اپنی روح میں اتارتی رہی، یہ جانتے ہوئے کہ اب وہ مکمل طور پر فیروز شاہ کی ہو چکی ہے اور فیروز اس کا محافظ بن چکا ہے۔
اگلی صبح جب سورج کی سنہری کرنیں بھاری پردوں کی اوٹ سے کمرے میں داخل ہوئیں تو انوشا کی آنکھ فیروز کے سینے پر سر رکھ کے کھلی۔ وہ اب بھی اس کے مضبوط بازوں کے حصار میں تھی، وہی بازو جو کل تک اسے قید لگ رہے تھے، آج اس دنیا کی سب سے محفوظ پناہ کا محسوس ہو رہے تھے۔ فیروز ابھی تک سو رہا تھا، اس کے چہرے کے وہ سخت زاویے جو ہمیشہ غصے سے تنے رہتے تھے اس وقت نیند میں بالکل پرسکون تھے، جیسے برسوں بعد اسے قرار آیا ہو۔ انوشا نے احتیاط سے اپنا ہاتھ اٹھا کر فیروز کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھا کیا اور اسے اپنی کلائیوں اور گردن کے نیلے نشانات نظر آئے جو فیروز کی رات والی شدتوں کی یاد دلا رہے تھے، مگر اب ان میں درد کی بجائے ایک میٹھا سا احساس تھا۔ دفعتاً فیروز نے گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سامنے انوشا کو خود کو تکتے پا کر اس کے لبوں پر ایک دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ جاگ گئی تم؟ فیروز کی آواز میں صبح کی وہ بھاری اور دلنشیں کھنک تھی جس نے انوشا کے گالوں کو گلابی کر دیا۔ اس نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں اور فیروز کے سینے میں مزید دب گئی۔ جی، کافی دیر پہلے، فیروز نے اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے کہا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ آج سے سب کچھ بدل جائے گا انوشا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، فیروز جس سے محبت نبھانا جانتا ہے اسی طرح اپنی چیز کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ اب تم سے دور رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انوشا نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی اپنا سب کچھ آپ کے نام کر دیا ہے فیروز، اب آپ کی مرضی کے بغیر میرا سانس لینا بھی محال ہوگا۔ فیروز اٹھ کر بیٹھا اور انوشا کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھایا۔ چلو اب تیار ہو جاؤ، نیچے سب ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری دلہن کے چہرے پر کسی کو تھکن یا اداسی نظر آئے۔ اس نے شرارت سے انوشا کے گلے کے نشان کی طرف اشارہ کیا تو انوشا نے تڑپ کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور بھاگ کر واش روم کی طرف مڑ گئی، جبکہ فیروز کی بھرپور ہنسی پورے کمرے میں گونج اٹھی، جو اس بات کا اعلان تھی کہ شاہ ولا میں اب نفرت کی جگہ محبت نے لے لی ہے۔ ولیمے کی رات شاہ ولا کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، روشنیوں کے ہالے اور مہکتے پھولوں کی خوشبو نے پورے ماحول کو سحر انگیز بنا دیا تھا۔ انوشا آج سنہری اور پستہی رنگ کے بھاری ولیمے کے جوڑے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود قدرتی سرخی اور آنکھوں میں چمک صاف بتا رہی تھی کہ اب وہ اندر سے پرسکون اور خوش ہے۔ فیروز کالے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں نہایت ہی وجیح اور باوقار لگ رہا تھا، اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے شریک حیات سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ فنکشن کے دوران جب دونوں اسٹیج پر ایک ساتھ بیٹھے تو فیروز نے خاموشی سے میز کے نیچے سے انوشا کا ہاتھ تھام لیا۔ انوشا چونک کر اسے دیکھا تو فیروز کی آنکھوں میں اعتراف محبت کی وہ چمک تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ آج تم نے میری زندگی مکمل بن گئی ہے انوشا، میں نے تمہیں دل سے قبول کر لیا ہے، فیروز نے سرگوشی کی۔ انوشا نے آنکھیں خوشی سے بھر آئیں، اس نے جواباً فیروز کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اسٹیج سے نیچے خاندان والے ان دونوں کی جوڑی کو دیکھ کر صدقے واری جا رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنی بڑی اذیت اور کتنے بڑے گناہ کی معافی چھپی ہوئی تھی۔ رات کے جب فنکشن ختم ہوا اور وہ دونوں اپنے کمرے میں واپس آئے تو فیروز نے انوشا کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ انوشا، آج سے ہم ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں جہاں نہ صرف کوئی شک ہوگا اور نہ ہی کوئی دوری۔ تم نے میری غیرت کو جو زخم دیا تھا وہ تمہاری سچی توبہ اور محبت نے بھر دیا ہے۔ فیروز کا لہجہ نہایت ہی نرم اور سنجیدہ تھا۔ انوشا نے روتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ فیروز، میں نے اپنی زندگی سے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ عورت کی اصل پناہ کا اور اس کا اصل مان اس کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ باہر کی چمک دمک اور جھوٹی ہمدردیاں صرف انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ فیروز نے اسے اپنی آغوش میں بھر لیا اور کمرے کی بتیاں گل کر دیں۔ اب ان کی زندگی میں صرف سکون اور ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، شیطان اسے کسی بھی موڑ پر بہکا سکتا ہے، لیکن سچی توبہ اور اپنی غلطی کا اعتراف اللہ کی رحمت اور اپنوں کی معافی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ نیز شوہر اور بیوی کے رشتے میں توجہ اور وقت کی بہت اہمیت ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو وہ جائز توجہ اور محبت نہ دے سکے جس کی وہ حقدار ہے تو وہ اسے انجانے میں گناہ کی طرف دھکیل سکتا ہے، لیکن عورت کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی عزت اس کی اپنی حیا اور اپنے محرم کے ساتھ وفاداری میں ہی پوشیدہ ہے۔ کوئی بھی دوسرا راستہ اسے صرف ذلت اور رسوائی کی طرف لے جاتا ہے۔